نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد وعن أم الفضل بنت الحارث أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني رأيت حلما منكرا الليلة. ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں نے آج بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بہت ہی ڈراؤنا میں نے آج خواب دیکھا ہے. قال وما ہوا قالت انه شدید. سرکار نے فرمایا وہ خواب کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت ہی خطرناک خواب ہے، بہت ہی خطرناک خواب ہے. ان کے نزدیک یہ خطرناک تھا لیکن خطرناک تھا نہیں. یہ ام فضل نبی پاک علیہ السلام کی چاچی جان ہے، حضرت عباس کی بیوی ہیں. حضرت عباس حضور علیہ السلام کے چچا جان، اور یہ ان کی بیوی ہیں ام فضل حضور علیہ السلام کی چچی. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد مسلمان ہوئی ہیں. یہ بھی مومنہ تھی، نبی پاک علیہ السلام کی خاص خادمہ تھی. حضور علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا خواب ہے؟ یا رسول اللہ بہت ہی خطرناک خواب ہے. قال وما ہوا. سرکار نے پھر فرمایا بیان تو کرو وہ کیا خواب ہے. قالت رأیت کأن قطعة من جسدک قطعت ووضعت فی حجری. عرض کرتی ہیں میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوا، وہ میری گود میں رکھا گیا. آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا جدا ہوا، کاٹا گیا اور وہ میری گود میں رکھا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت خیرا تلد فاطمۃ انشاء اللہ غلاما. فرمایا چچی تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے، یہ برا خواب نہیں ہے، یہ خواب اچھا ہے. رأیت خیرا تو نے اچھا خواب دیکھا ہے. کیا تعبیر ہے اچھا خواب میں نے دیکھا؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ کو اللہ کریم بیٹا عطا فرمائے گا. معلوم ہوا کہ خواب جو ہے وہ ہر کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے. کوئی خاص علم رکھنے والا جو ہے، تعبیر سمجھنے والا، اس سے بیان کرنا چاہیے. ہمارے سادے لوگوں کی الٹی سیدھے تعبیریں ہوتی ہیں. چند دن پہلے میرے پاس ایک آدمی آیا وہ تعویذ لے کے، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کرو اسے جلا دو، جلا کے نا خاک بنا کے زمین میں دفن کر دو، اثر نہیں ہوگا. کہتا نہیں اس کو میرا دل کرتا ہے پانی میں پھینک دو، نہر میں. میں نے کہا یار نہر میں نہ پھینکو اس لیے کہ بے ادبی ہوگی، اس کے اوپر کلمات ہیں، جہاں پر رکے گا وہاں پر یہ ٹھہر جائے گا تو پاؤں کے نیچے آ جائے گا، بے ادبی ہوگی. اس کو آپ راکھ بناؤ، خاک بنا کے آپ زمین میں دفن کر دو. کہتا نہیں اس کو پانی میں ڈالیں گے نا تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا. پانی میں جائے گا تو ٹھنڈا ہوگا، پھر تاثیر نہیں ہوگی. اگر میں جلاؤں گا تو یہ تو اور گرم ہو جائے گا، جو اثرات ہیں وہ زیادہ گرم ہو جائیں گے. میں کہا یہ تیری تعبیر ہے، بہرحال تیری مرضی.
بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو خاک بنا دیں۔ تو نبی کریم صاحب الولاق دیکھو خواب انہوں نے اپنے نزدیک خطرناک سمجھا۔ بہت سارے ایسے بندہ خطرناک اس طرح کے خواب دیکھتا ہے لیکن تعبیر اس کی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ عقل کو اس میں دخل نہیں ہے، شریعت کے اوپر اس کا دار و مدار ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچی یہ خطرناک خواب نہیں ہے بلکہ اچھا خواب ہے کہ انشاءاللہ حضرت فاطمہ کو اللہ پاک نے امید سے کیا ہے، ان کو اللہ پاک بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ ما تدری نفس ماذا غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ اکثر لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی کسی کو نہیں معلوم کہ کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، کوئی کون کہاں مرے گا، بارش کب ہوگی، کیسے ہوگی، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ لیکن دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ حضرت فاطمہ کو اللہ پاک بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ حقیقی طور پر پروردگار ہی جانتا ہے، لیکن اس اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم کو بھی یہ علم عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ بھی اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ فرمایا چچی انشاءاللہ حضرت فاطمہ کو اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر ہوا کیا؟ بیٹا ہوگا، حضرت فاطمہ کو بیٹا ملے گا۔ یکون فی حجر کا فولدت فاطمۃ الحسین فکان فی حجری۔ حضرت فاطمہ کو اللہ بیٹا عطا کرے گا اور وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا۔ تو نے دیکھا نا میرے جسم سے ٹکڑا جدا ہوا اور میری گود میں آیا، تو اس سے مراد یہ ہے فاطمہ کا بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا تیری گود میں آئے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، فولدت فاطمۃ الحسین فکان فی حجری۔ حضرت فاطمہ نے امام حسین کو جنم دیا جو کہ حضرت ام فضل کی گود میں آئے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین، انہوں نے پرورش کی ہے، خدمت کی ہے۔ ام فضل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتی ہیں ویسے ہی ہوا جیسے حضور نے فرمایا تھا۔ حضور نے کہا تھا بیٹا ہوگا تو بیٹا ہی ہوا، اور وہ پھر آیا بھی میری گود میں، جیسے حضور نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ فدخلت یوما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضعته فی حجرہ ثم كانت منی التفاتۃ فاذا عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریکان الدموع۔ ام فضل فرماتی ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میں نے امام حسین کو حضور کی گود میں دیا۔ اب میں نے امام حسین کو حضور کی گود میں دیا۔ حضور علیہ السلام نے امام حسین کو اپنی گود میں لے لیا تو پھر فرماتی ہیں میں نے توجہ ہٹا لی، میں اپنی طرف مشغول ہو گئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے توجہ ہٹا لی تو اچانک پھر میں نے دیکھا نا حضور کی طرف، جب مجھے خیال آیا تو میں نے حضور کو دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام رو رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ، یعنی مجھے معلوم نہیں ہے کہ کب سے رونا شروع ہوئے کیونکہ میری توجہ نہیں تھی، میں نے تو امام حسین کو گود میں دیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اچانک میں نے جب دوبارہ دیکھا توجہ کی تو نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قالت فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی ما لک۔ حضرت ام فضل عرض کرتی ہیں یا نبی اللہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، یہ آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا ہوا؟ یہ رونے کا تو کوئی موقع نہیں ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں۔ قال اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ام فضل میرے پاس جبریل آئے ہیں، جبریل نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ بے شک میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی، میرے اس بیٹے کو میری امت شہید کر دے گی۔ فقلت ھذا، ام فضل کہتے ہیں یا نبی اللہ کیا اس بیٹے کو شہید کرے گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ہاں۔ قال نعم واتانی بتربۃ من تربۃ حمراء۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اسی بیٹے کو شہید کریں گے۔ فرمایا جبریل نے یہ دیکھو مجھے کربل کی یہ مٹی بھی دکھائی ہے، سرخ مٹی۔ حدیث کے لفظوں کا ترجمہ یہ ہے کہ سرخ مٹی۔ فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دیکھو جبریل نے مجھے سرخ مٹی بھی دکھائی ہے، یہ اس کربل کی مٹی ہے۔ وہاں کربل میں
میرے اس بیٹے کو کیا کیا جائے گا؟ معلوم ہوا شہادت کی خبریں یہ شروع سے ہی مشہور تھیں، نبی علیہ السلام کو پہلے سے ہی آپ کی شہادت کا علم تھا۔ آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نعوذ باللہ جو امام حسین کو شہید نہیں مانتے، کہتے ہیں شہید کیسے ماننے کہ انہوں نے تو بغاوت کی ہے، بادشاہ اسلام کے ساتھ، حق کے بادشاہ کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جس کو شہید فرمائے، ہم کیوں نہ اسے شہید کہیں، اور ہیں بھی شہید۔ اور فرمایا میری امت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شہید کرنے والے ہوں گے نا وہ کلمہ گوئی ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ معلوم ہوا ہر کسی کے کلمے کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں زبانی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ پیر باہو نہیں فرماتے زے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا پر دل دا کلمہ پڑھ دے کوئی۔ ہاں، تو یہ جو دل کا کلمہ پڑھتے ہیں کام تو وہی کلمہ آنے والا ہے۔ وہ یزیدی تھے جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے بدبخت، لیکن دل میں اہل بیت اکرام کے خلاف عداوت ہے۔ وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت اکرام کی عداوت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انہو قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرا النائم ذات یوم بنصف النہار اشعث اغبر بیدہ قارورۃ فیہا دم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، دوپہر کا وقت تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں نا ایک شیشی ہے جس میں خون ہے، ایک شیشی ہے اس میں کیا ہے؟ خون ہے، خون، تیل نہیں ہے، خالی تری آنکھاں کھلیاں نے دل نہیں کھلیا، اس شیشی میں خون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا هَذَا قَالَ هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ۔ نبی پاک علیہ السلام سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان ہو جائیں یہ خون کس کا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ امام حسین کی شہادت کا اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کا خون ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بالوں میں نا گرد و غبار تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، گرد و غبار تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کسی جگہ سے سفر کر کے آئے ہیں۔ تو شیشی میں خون، فرمایا یہ امام حسین کا اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ وَلَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمِ فَأُحْصِي ذَلِكَ الْوَقْتَ فَأَجِدُ قُتِلَ ذَلِكَ الْوَقْتَ۔ فرماتے ہیں میں نے اس وقت کو یاد رکھا، جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا نا اس وقت کو میں نے یاد رکھا۔ بعد میں جب امام حسین کی وہ شہادت کی خبر آ گئی تھی تو میں نے میچ کیا تو بالکل وہی وقت تھا جس وقت امام علی مقام کی شہادت ہوئی تھی۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام اپنے روضہ اقدس میں جلوہ فرما ہو کر بھی اپنی امت سے بے خبر نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام تو مدینہ پاک میں ہیں اور یہ کوفہ عراق میں ہے، لیکن نبی علیہ السلام وہاں پر بھی جلوہ گر ہو گئے اور مدینہ پاک میں بھی جلوہ گر ہو گئے۔ انہوں نے خواب میں یہاں پر بھی دیکھ لیا، نبی علیہ السلام وہاں پر بھی تھے۔ فرمایا آج میں شہادت حسین کا خون اکٹھا کرتا رہا ہوں، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن عباس کو خواب میں شہادت حسین کا، شہیدوں کا خون بھی پاک ہوتا ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں اہل بیت اکرام کی صحیح محبت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب دی حاضرین و شرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخرت دی ہر دینی عزت عطا فرما، فکر و عمل دی اصلاح عطا فرما۔ نبی علیہ السلام دے اہل بیت و آپ دے اصحاب دی کامل اکمل محبت نصیب فرما، عقائد دی سلامتی عطا فرما کے خاتمہ ایمان تے نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین و